کالج میں پڑھا رہے ہیں اب تک آپ نے مطلب بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوگا، تو کون سے ایسے اسٹوڈنٹس جو آج بھی آپ کو یاد نہیں جو مطلب پڑھنے میں بھی اچھے یا پھر ویسے بھی یاد؟ اس میں بڑے کافی اسٹوڈنٹس کے نام ذہن میں آتے ہیں. سیاد کا نام آتا ہے. شکیل ایک لڑکا ہے اس نے بی ایس بہت نہیں لیا، وہ آج کل لاہور ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے جو ہوتا ہے باہر جانے کی. اسی طرح اور بہت اسٹوڈنٹس ہیں. اس طرح ڈی بی ایم میں کچھ لڑکے گئے ہوئے ہیں، کچھ لڑکے جو ہے فزکس میں ہیں، کچھ کیمسٹری میں ہے، بایولوجی میں، کچھ اپنے تعلیم مکمل کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اس میں کچھ کرکٹرز بھی ہیں جس طرح عثمان ہے یا الگ اور شامی عثمان شامی ہوئی بہت اچھا کرکٹر تھا. ضروری نہیں ہوتا کہ وہی بچہ اچھا ہوتا ہے جو پڑھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے. جو کالج کا نام جس انداز میں روشن کرتا ہے کھیلنے کے حوالے سے ہے، اس کو ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، وہ ہے. اب معذر میں لڑکا تھا وہ بہت اچھا رہا، وہ ایکچل کر رہا ہے میتھمیٹکس میں، یہاں پڑھاتا بھی رہا ہے. جس طرح علی لڑکا تھا وہ میتھمیٹکس فزکس میں ایکچل کر رہا ہے، وہ بھی ہمیں پڑھاتا رہا ہے. تو بہت سے بچے ہیں. ہم ایکچولی ہمارے کالج کو رن کرنے والے بھی بچے ہیں جو بی ایس کر کے آ جاتے ہیں، پھر وہ آگے اپنے اس کالج میں آ کے کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں جو ان کا کوئی پوچھنے کو سامنے حال نہیں ہوتا، تو وہ بچے آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے ایک ہی بات کی ہوئی ہے کہ بیٹا اگر یہ کالج نہ ہوتا کہ شاید آپ ایف ایس سی نہ کر پاتے، تو آپ ایف ایس سی آپ نے کی ہے اس کالج کی وجہ سے. اب آپ بی ایس کر کے آئے تو پہلے اس کالج کو سرو کرو، اس کے بعد میں آگے سوچو. سر جو ابھی ریسنٹلی سیکنڈ کلاس ہوئی ہے جس نے ہماری کلاس تو آپ ان میں سے آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ کیا جو اچھے پڑھتے ہیں ویسے جیسے آپ نے اس میں اچھا نہیں کبھی نام عثمان ہے، ایکسٹرا کے پہلے آپ ہیں، آپ میڈیا کی طرف آ گئے، بہت اچھی بات ہے. پھر اس طرح کوئی لڑکا تھا مار تھا پڑھنے میں اچھا تھا. پھر ایک زین تھا بڑا اچھا تھا، اور زین نہیں دوسرا زین میں چھوٹے والا تھا جو بہت اچھی کامیڈی کرتا تھا، بہت اچھی ایکٹنگ کرتا تھا. لیکن وہ تمام بچے جو اس میں شامل ہوئے بڑے اچھے رہے ماشاء اللہ. اللہ نے مجھے کامیابی ہوں. سر یہ بتائیے کہ جب سے کالج بنایا اب تک کوئی غیر مسلم اسٹوڈنٹ بھی مطلب ابھی یا ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا غیر مسلم، اس کا نام راوا رام تھا. وہ جو قریب ہی صافہ 304 ہے وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، وہاں کا بچہ ہے. ہمارے پاس ایف ایس سی اس نے آئی سی ایس کیا تھا، اب وہ ایم ایس کر بی ایس کر کے آ گیا ہے کمپیوٹر سائنس. اور پچھلے سال وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کالج میں ایز اے ٹیچنگ سے ذرا کام کرتا رہا ہے، پھر وہ ایز اے کلرک بھی کام کرتا رہا ہے. یہ تو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں انہیں کی وجہ سے صحیح معنی میں یہ کالج آگے چل رہا ہے. سر مطلب یہ آزادی تو ہمارے ملک میں ویسے ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ غیر مسلم ان کے لیے تعلیم کا کوئی فرق ہوتا ہے یا وہی اتنی سیم ہی ہوتی ہے؟ تعلیم تقریباً میرا سیم ہوتی ہے، کچھ سبجیکٹ سیم ہوتے ہیں، صرف ایک سبجیکٹ کا فرق ہوتا ہے. غیر مسلمس کے لیے ہم آپشن رکھتے تھے کہ آج آپ نے اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنا ہے یا آپ نے ایتھکس کو پڑھنا ہے. تو جو وہ چوز کرنا چاہیں ان کی مرضی ہوتی ہے. ہم لوگ کو پابندی نہیں لگاتے کہ آپ نے ایتھکس پڑھنی ہے، آپ نے غیر مسلم ہیں، آپ کرسچن ہیں یا آپ ہندو ہیں یا ورڈ سے جو بھی ہیں، تو ان کی چوائس ہوتی ہے. وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھ لیں ویلکم، وہ نہیں پڑھتے ان کی مرضی، آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز پڑھ سکتے ہیں. باقی ہمارے ملک کے اندر چونکہ ایک آزادی ہے ہر چیز کی، تو وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. سر اگر میں نام لوں آپ کے سامنے آپ نے کہ یہ کوئی ایک جملہ کہنے لگا پرسنالٹی ہے جس کی اجازت احمد بھٹو صاحب، اجازت احمد بھٹو صاحب لٹریری پرسن ہے. مزمل صاحب، مزمل صاحب ویری ایکٹیو ان اسپورٹس میں. بلال صاحب have a passion of serving others. یعقوب صاحب وہ دھیمے سے مزاج کے بڑے اس کو کہتے ہیں کہ شرمیلا لڑکی پتا لگتا ہے، لیکن ان کے پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا. پولیس صاحب ویری ایکٹیو اچھا لگتا ہے. سیف بہت اچھا مینیجر ہے، بہت اچھی مینجمنٹ کرتا ہے، بڑا بہترین بچہ ہے. تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ کلاسز جو اے ڈی پی ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر تھرڈ سیمسٹر یہ سمجھائیے گا جو دیکھنے والے ہیں کہ یہ کس طرح سے اب اے ڈی پی میں اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ پہلے جو بی اے بی ایس سی تھا وہ اینول سسٹم کے تحت تھا. اے ڈی پی پروگرام جو ہے سیمسٹر سسٹم کے ساتھ ہے. اے ڈی پی میں 4 سیمسٹرز میں 22 کورسز پڑھائے جاتے ہیں. اس کے لیے پہلا اور دوسرا سیمسٹر جس میں 6 کورسز ہوتے ہیں یہ سب کے لیے کمپلسری ہے. آپ کو بچہ سائنس کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، آپ کو بچہ آرٹ کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، سب کو وہ 12 کورسز پڑھنے ہوتے ہیں. اس میں 3 کمپلسری ہوتے ہیں، 3 جو ہے وہ آپشنل ہوتے ہیں، اس میں وہ کوئی بھی چوز کر سکتا ہے. نیچرل سائنسز سے لے سکتا ہے، سوشل سائنسز سے لے سکتا ہے، ہیومینٹی گروپ سے لے سکتا ہے. یہ 3 لازمی ہوتے ہیں جس میں انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے، بیسک ہیلتھ اویئرنیس ہے، لیگل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور ایک سبجیکٹ اور ہے اس میں
جو لازمی ہوتا ہے. اب باقی جو 6 سبجیکٹس ہیں وہ 3 ایک سیمسٹر میں اور 3 دوسرے سیمسٹر میں. اس میں ایک جنرل سائنس سے ہوتا ہے, ایک اس میں جو ہے وہ سوشل سائنس سے ہوتا ہے, اور ایک اس میں ہیومینٹیز گروپ سے ہوتا ہے. پھر تیسرے سیمسٹر میں آ کے 4 سبجیکٹس لازمی ہوتے ہیں. اس میں اسلامک اسٹڈیز ہے, ٹاک اسٹڈیز ہے, لیگل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اور ایک سبجیکٹ انگلش کا. یہ 4 لازمی ہوتے ہیں, اور ایک سبجیکٹ آپ کو اسپیشلائزیشن کرنا ہوتا ہے. یعنی بچے نے تیسرے سیمسٹر میں ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آیا تو اسے بی ایس کس پروگرام میں کرنا ہے. بی ایس اس نے میتھمیٹکس میں کرنا ہے تو میتھ کو چوز کر لیتے ہیں. بی ایس اس نے کیمسٹری میں کرنا تو کیمسٹری کو چوز کر لیتا ہے. بی ایس اس نے انگلش لٹریچر میں کرنا ہے تو انگلش لٹریچر, انگلش لنگوسٹکس میں کرنا ہے تو انگلش لنگوسٹکس. واٹس ایور جتنے سبجیکٹس ہیں اراؤنڈ اباؤٹ 35 یا 45 سبجیکٹس ہیں جو الاؤ کر رہی ہے یونیورسٹی, اس میں سے کوئی سے وہ چوز کر لیتا ہے. اور 4th سیمسٹر میں صرف وہ چوز جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد بچہ بھی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 5ویں سیمسٹر میں جا کے کسی بھی یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے. سر جرمانوں کے حوالے سے بہت شکایت رہی ہے. ابھی ہماری سیکنڈ ایئر کلاس رہی ہے, مطلب جرمانے کے حوالے سے کافی شکایت رہی ہے کہ مطلب ٹائی نہ لگانے پہ جرمانہ. ہاں, ٹائی نہ لگانے پہ جرمانہ ہوتا ہے, یونیفارم نہ ہونے پہ جرمانہ ہوتا ہے, لیٹ آنے پہ جرمانہ ہوتا ہے. یہ چونکہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نارمس ہیں. انکمپلیٹ یونیفارم کے اوپر گورنمنٹ کا جو جرمانہ ہے وہ 200 ہے. ٹھیک ہے, ایک جو چھٹی ہے اس پہ جرمانہ ہے وہ 10 روپے ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اس طرح انکمپلیٹ یونیفارم ہے تو 50 سے 100 روپے کا جرمانہ ہے. اگر کوئی بچہ سیل فون کیری کر کے آتا ہے اس کو 1000 سے 2000 تک اور گیجٹ جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم ہے. لیکن ہم لوگ کوشش یہاں پہ کرتے ہیں کہ بچوں کو کم سے کم ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائی اسپورٹ نہیں لگائی ہوئی اس نے 200 روپے جرمانہ ہے, پیچھے 20 روپئے لے لیتا ہے یا 50 روپئے لے لیتا ہے. اب وہ باقاعدہ ایک فنڈ ہوتا ہے ہمارا جو اس میں فائن فنڈ اس کو کہا جاتا ہے, اس میں جمع ہوتے ہیں. اور کالج کے چھوٹے موٹے کام آپ نے دیکھے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے اس کی وہ تنخواہ دینی ہوتی ہے سویپر کو, جب وقت ختم ہو جاتا ہے ایک تنخواہ کے اندر. اب اسے اس طریقے سے ہم لوگ مینیج کرتے ہیں کہ اس کی تنخواہ بھی بنے اور کالج کی مختلف جو چیزیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. کیونکہ سر ابھی مطلب سیکنڈری کلاس کو اس حوالے سے دیکھیں کیونکہ ابھی ہم ہمارے ملک کے حالات سب کے سامنے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہے, مطلب والدین کی مشکل سے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو تقریباً اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اگر فائدہ ٹیچرس کی جانب سے تو اسٹوڈنٹس یہی زیادہ کر کے جرمانہ کیا جاتا ہے. جرمانہ بھی دیکھا اس میں جرمانہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹ سے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم نے جرمانہ لیا کیوں جاتا ہے. بھائی ٹیچر تو نہیں کہتا نا آپ کو کہ آپ نے یہ جانا ہے. ٹیچر نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ٹائی نہیں لگانی. ٹیچر نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جوتا پالش نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کے والدین نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ کو لیٹ جانا ہے, یا آپ ٹائی نہیں لگانے ہیں, آج آپ نے انکمپلیٹ یونیفارم کے ساتھ جانا ہے, آپ نے سیل فون لے کے جانا ہے. کیا آپ ٹیچر کیا فاصلہ کرتے ہیں سب کچھ آپ نے یہ کرنا ہے؟ جرمانہ تب ہوتا ہے جب آپ بات نہیں مانتے. کیونکہ میری لائف کا ایک اصول ہے, سب سے پہلے ہے ڈسپلن. جب آپ ڈسپلن کو قائم کر لیتے ہیں تو باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے آ گئی. اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو کل کو یہی اسٹوڈنٹس کہیں گے کاش کہ ہمیں تھوڑا سا سختی کی جاتی, کاش کہ ہمیں ڈسپلن کو مطابق چلایا جاتا تاکہ ہماری زندگیاں شیپ ہو جاتی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم بچوں کو جرمانہ کیا جائے, لیکن کم سے کم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے. اس میں یہ سارے معاملات جو میٹرز ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں. سر مس کنڈکٹ کا بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے, بہت اس کی سزا کیا ہے آپ کیا؟ مس کنڈکٹ کی بڑی 3 سزائیں ہوتی ہیں صحیح معنی میں دیکھا جائے. سب سے پہلی بات یہ مس کنڈکٹ جو بچہ کرتا ہے اس کے لیے جو ایک کمیٹی بنتی ہے وہ معاملے کو پراؤ کرتی ہے کہ آیا کہ بچے نے واقعہ مس کنڈکٹ کیا ہے یا نہیں کیا, یا اسے کسی دشمنی کا یا کسی ڈس لائک کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا. تو جو کمیٹی ڈیسائڈ کرتی ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. پہلی بات اس میں ہے کہ اس کو کالج انویسٹیگیٹ کر دیا جائے اگر زیادہ ہے. دوسرا اس کو تھوڑا بہت جرمانہ کر کے کالج میں رکھا جائے. تیسرا جو ہے اسے تھوڑی بہت سزا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. مس کنڈکٹ کے حوالے سے کیا ہے چیزیں شامل ٹیچرس سے بدتمیزی کرنا ہے؟ بدتمیزی کرتا ہے. دیکھیے میں سمپل سی بات ہے کہ جو بچہ باادب ہوتا ہے وہ بچہ کام سیکھے, جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا. یہ ایک ہمارے بزرگوں کی کہاوت ہے اور سچ بھی ہے. مس کنڈکٹ کا مرتکب اس لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. اس کی سب سے بڑی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں مس کنڈکٹ کی وہ یہی ہے کہ والدین کی لاپرواہی ہے. والدین کی صحیح معنی میں اپنے بچوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہے. والدین اپنے بچوں کا پیچھا نہیں کرتے, بچے کہاں تو جا رہے ہیں. اسپیشلی بوائز کی طرف والدین کا ایک وجہ سے والا نہیں ہوتی.
تو وہ بری صحبت کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ ٹیچرس کو اور اساتذہ کو, والدین کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر والدین کے سامنے بول رہے ہیں وہ کون سا گھر سے نکال دیتے ہیں. تو ٹیچر کے سامنے ویسے کہ وہ مول بھی پڑے ہیں یا بدتمیزی کر گئی ہے تو کون سا ہمیں کس سے نکالنا ہے. تو پاکستان آپ کو پتہ ہی ہے کہ لا میکرس کیا ہے, لا کیا ہے, کتنا گاؤں احمد ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ مشہور مقولہ ہے جو سب پاکستانی کے منہ پہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو یہی مقولے نے ہمارے جو ہے وہ سارے خاطرات کو بات کیا ہے. سر ایک ریڈ سرٹیفکیٹ کی بھی کام میں نے کرنی ہوئی تو اس کے بعد ابھی تک جب سے کالج میں نے کسی کو ریڈ سرٹیفکیٹ نہیں مجھے ریڈ سرٹیفکیٹ ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا. ریڈ سرٹیفکیٹ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو بہت سویئر مس کنڈکٹ کا جو مرتکب ہوتا ہے کوئی طالب علم اس کو جاری کیا جاتا ہے. اس کا 3 سال تک کسی بھی ادارے میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. تو جہاں پہ وہ ریڈ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے ادارہ سمجھ آتا ہے کہ اس کو جو ہے کالج سے نکالا گیا ہے, سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے, 3 سال کے بعد پھر وہ داخلہ لے پاتا ہے. یہ ریڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. سر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرکٹ کی جہاں یا دوسرے کھیلوں میں ان کی زیادت ہو جاتی ہے, وہ پڑھتے کام ہے یا کالج میں آ کے کالج کا مینجمنٹ بھی خراب کرتے ہیں. نہیں, یہ ایک بات بہت مسکنسیپشن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کھیلتے ہیں یا جو کرکٹرز ہیں, فٹ بالرز ہیں یا کو کرکٹ ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں, یہ کوئی ناکامی نہیں ہوتی, نہ ہی یہ کوئی برا کام ہے. میں ایز اے ٹیچر بات کرتا ہوں تو میں خود اپنے زمانے کے اندر میں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے, میں نے بہت زیادہ بیڈمنٹن کھیلی ہے, ہاکی بھی کھیلی ہے, دوسرے شہروں میں بھی جا کے کھیلی ہے. تو کیا وہ کھیلنا میرے باعث سے نقصان آ کہتا ہوں نہیں. ایز فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کرکٹرز ہیں, پاکستان کمیٹی میں جو کرکٹرز ہیں, آپ اگر فوٹر مروڑ میں کوئی بندہ آ جائے کرکٹر کا تو پورا مروڑ اس کی وجہ اکٹھا ہو جائے گا. ہر بندہ سیلفی لینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوگا, یا مجھے ایک موقع مل جائے ایک سیلفی لے لوں یا اس سے فوٹوگراف لے لوں, آٹوگراف لے لوں وغیرہ وغیرہ, تو کیا وہ ناکام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہی جو اسٹوڈنٹ جس کو بچپن میں اس کے والدین یا اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ٹپر کرتے رہتے ہیں کھیلنے پہ, کل کو وہ کامیاب ہو کر بچہ کرکٹر بن جاتا ہے تو وہی فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے, تو وہ کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے. تب آپ کہاں پہ تھے تو وہ کھیلتا تھا, سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. تو آج کل اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں کہا جاتا, اس کو کو کریکولر کہا جاتا ہے. ہاں ایک بیلنس ہونا چاہیے, کھیل کے وقت کھیل ہونا چاہیے اور پڑھائی کے وقت پڑھائی ہونی چاہیے. یہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک نوکری لینے کے لیے پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے. اور کامیابی ضروری نہیں ہے کہ جیب میں بیٹھ کے نہیں لیں. کامیابی کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے. آپ جس فیلڈ میں محنت کریں گے کامیابی آپ کا منظور ہوگی, ہاں وہ اسپورٹس والی ہے, ہاں وہ ایجوکیشن والی ہے, ہاں وہ کاروبار والی ہے, ہاں وہ فارمنگ والی, کھیتی باڑی والی ہے. جہاں محنت کریں گے وہاں آپ بہتر نظر آئیں گے, کیونکہ ایک اچھا اور پڑھا لکھا کسان ایک ان پڑھ کسان سے بہتر ہے, ایک پڑھا لکھا تاجر ایک ان پڑھ تاجر سے بہتر ہے, ایک پڑھا لکھا کرکٹر ایک ان پڑھ کرکٹر سے بہتر ہے. تو یہ آپ کی بہتری کی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم بیسیکلی آپ کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ آپ کی ایک شخصیت کو نکھارنے کا ذریعہ ہے, اور یہی ہونا چاہیے. ایسے کچھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو مطلب اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اینڈ پیپرس کے 2-3 مہینے پہلے گھر بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کے تیاری کرنے کی, کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے, غلط کرتے ہیں. اب آپ نے پسند کیا تھا جرمانے والا, اب وہ جو اسٹوڈنٹ 3 ماہ گھر میں بیٹھے جاتے ہیں, ہم لوگوں نے جو ہے وہ گھر کی تیاری کرنی ہے, ہم نے کالج میں نہیں جانا, ایکچولی وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان جو اپنے 3 ماہ کے اندر ٹیچرز آپ کو وہ ٹپس دے رہے ہوتے ہیں جو یا کالج کے اندر ایک سیریز ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کو تیار کرتا ہے ایگزامس کے لیے, تو وہ بچے اپنا نقصان کرتے ہیں, جرمانے کی شکل میں بھی کرتے ہیں. تو 3 ماہ اگر گھر سے باہر رہے, کالج سے باہر رہیں گے, ایک تو نام خارج ہوگا, 10 لگاتار حالت غیر حالت میں نام خارج ہو جاتا ہے. پھر آپ کا جو ہے وہ جرمانہ بنے گا. پھر وہ لڑکے کہتے ہیں چلاتے ہیں کہ ہم لوگ تو آئے نہیں گئے یا ہم لوگ تو اتنا غلط کی نہیں, لیکن وہ جرمانہ بڑھ جاتا ہے. 10 روپے پر ڈے کے حساب سے دیکھا جائے باقی جرمانہ ہو جاتا ہے, تو نقصان کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکیڈمیز بھی جوائن کرتے ہیں, کالج بھی پڑھتے ہیں, اکیڈمی کو ان کے لیے ٹائم مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اکیڈمیز اور کالج 2 سیپریٹ ایشوز ہیں. کالج آنا ان کی لازم پہ لازمی ہے, اکیڈمی جوائن کریں نہ کریں ان کا ذاتی فیل ہے, ان کا انڈیویجول ڈیسیجن ہے. کالج کے ٹیچر نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرواتا دیے, آپ جتنے سوال کرتے ہیں کالج کے ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں. میرا تو ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ میری کلاس کو پڑھ لیں, اس کو پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
कोटाबाद में पढ़ाता रहा हूँ BA की क्लासेस को, बच्चे मेरे पास अब किसी पढ़ाते, मैंने कहा नहीं आप मेरी क्लास में पढ़ते पढ़ते जी, मैंने जब मैं क्लास में मैंने आपको पढ़ाना है तो अकेडमी में मैं क्या पढ़ाऊँ, कुछ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको तक रहा है तो मैंने अपने बच्चों को जो मेरी क्लास में पढ़ते थे मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ाया। तो मतलब आपको लगता है कि उनका टाइम मुतासर होता है, मतलब उधर अकेडमी की पढ़ाई जा सकते और उधर कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये क्या अब देखें उनकी अपनी उनकी चॉइस है कि वो किसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो अपने इदारे को अहमियत दे रहे हैं या वो अकेडमी को अहमियत दे रहे हैं। अब अकेडमीज जो है वो तो ज़्यादा किसी बात में स्टूडेंट को कैप्चर करती हैं, उन्होंने अपनी अपनी करनी होती है। और बात अगर मैंने अकेडमीज के टीचर्स को कहते हुए सुना है वो कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा होता है, अकेडमी आया करो और यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो पढ़ा करो। कॉलेजेस लोगों ने क्यों बनाया है या गवर्नमेंट कॉलेज क्यों बनाया है, एक सिंपल सी बात आपको बता दूँ कि 365 दिन का सिलेबस डिज़ाइन करके कॉलेज में दिया जाता है। एक बच्चा 365 दिन पढ़ता है और एक बच्चा सिर्फ 90 दिन पढ़ता है, तो 365 दिन का सिलेबस 90 दिन में किस तरह हो जाएगा, नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमारे नॉर्मली जो है वो 4 से 5 माह के लिए अकेडमिक्स में ज्वाइन करते हैं, 3 माह के लिए 4 माह के लिए कर देते हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगे, नहीं होता, वो बर्डन ज़्यादा होता है। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम करके करना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम है वो माफिया है। हमारे मुल्क के अंदर माफिया तो वैसे भी आपको पता है कि पंजे गाड़ा है, तो ये भी एक माफिया की तरफ काम करता है। सर गवर्नमेंट सोशल कॉलेज रोड का भी सेंटर भी बनाया गया 9th और 10th के मैच के यहाँ पे एग्जाम होते पहले वो हाई स्कूल में होते थे, बिल्कुल। तो ये आपकी कक्षाओं में उनका चीज़ है या फिर वैसे भी गवर्नमेंट एक आगे कॉलेज को जो है सर नहीं, ये मैंने भी नहीं कहा था, मुझसे मैंने पूछा था बोर्ड वालों कि आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ये बिल्कुल है तो बना दें, मुझे बनाना चाहिए। और आपको पता चला कि बच्चे बदल गए होते हैं, अच्छा है हमारे पास ये नहीं है और बहुत इंटरफेरेंस से बिल्कुल बगैर है, तो या तो अलहमदिल्ला 2 साल से वो करना है। तो सर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अपने देखने वालों को ये रिकमेंड भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मौसम के इस चैनल को फास्ट न्यूज़ है उसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अच्छी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।